ڈاکٹر صاحب آپ سے میں پوچھ لوں کیا ماڈل ہونا چاہیے، کیونکہ اس آرڈیننس کے اوپر جو اس کا مسودہ آپ نے پڑھا، ابھی لا آئے گا، آرڈیننس جاری نہیں ہوا، اس کا بل آئے گا. عام شکایت یہی ہے کہ آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن کے اوپر بنایا گیا اور حفیظ شیخ اور رضا باکر دونوں آن بورڈ تھے، اس لیے ان دونوں پہ تنقید ہو رہی ہے. کیا ہونا چاہیے، اس کا لا کی شکل کیا ہونی چاہیے، اور اونرشپ کس کی ہونی چاہیے، پارلیمان کی یا کسی آئی ایم ایف کے آفیشل کی؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی انہوں نے خود ہی مان لیا کہ ڈرافٹ ہے. پہلے انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں ہے، آپ بلا وجہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی آرڈیننس آ رہا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ ہاں ایک ڈرافٹ ہے اور اس کی کچھ ترجیحات بھی بتا دی. دوسری اہم بات یہ ہے کہ جو بات انہوں نے کی حب الوطنی کی، وہ تو تھی نہیں بات. یہ تو کسی نے بات کی نہیں ہے کہ باہر کے رہنے والے لوگ حب الوطن نہیں ہوتے. وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا، وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے. تو یہ حب الوطنی کہاں سے آ گئی؟ کس نے چیلنج کیا کسی کی حب الوطنی کو؟ کمال ہو گیا، عجیب و غریب بات کی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ پاکستان کے 22ویں گریڈ کے ایک سرکاری افسر ڈاگا صاحب کو، جو اس وقت وزیر تھے کس چیز کے؟ معیشت کے، آئی ایم ایف سے نیگوشیشن میں ان کو نکال دیتے ہیں. وزیر اعظم کی طرف سے فون آتا ہے، ڈائریکٹو آتا ہے کہ اس کو کمرے سے نکال دو. اور کس کو لے کر آتے ہیں؟ آئی ایم ایف کے حاضر سروس ایجپٹ کے ہیڈ کو، حاضر سروس آئی ایم ایف کے ایجپٹ کے ہیڈ کو. ایک طرف حفیظ شیخ صاحب بیٹھے ہیں جو ہمارے دوست ہیں، ان کا بھی کسی زمانے میں ورلڈ بینک سے تعلق رہا ہے. دوسری طرف کون بیٹھے ہیں؟ حاضر سروس ایجپٹ کے ہیڈ آئی ایم ایف کے. آپ کو کچھ گمان ہے کہ کانفلکٹ کس چیز کو کہتے ہیں؟ آپ کو تو یہ بھی خیال نہیں ہوتا کہ بجلی کی رکھوالی آپ نے بجلی کے مالکان بٹھا دیے. آپ کے تو گمان میں یہ بھی نہیں آتا کہ سی پیک کا جو انچارج ہے منسٹر آف کامرس اور اس وقت منسٹر آف انڈسٹریز اور منسٹر آف ٹیکسٹائل، اس نے اپنے ہی بیٹے کو $3.5 ارب، $3,500 ملین روپے نہیں، ڈالر کا ٹھیکہ دے دیا، اور کسی کی کان پہ جو نہیں رینگی. تو نہ آپ کو اپنے بچوں کو ٹھیکے دینے میں کوئی کانفلکٹ نظر آتا ہے، نہ آپ کو اپنے کاروبار کے اوپر ہی سپروائز کرنے کے اندر کوئی کانفلکٹ نظر آتا ہے. تو آپ کو کیسے نظر آئے گا کوئی کانفلکٹ کہ حاضر سروس افسر آئی ایم ایف کا آئی ایم ایف سے نیگوشیٹ کرنے کے لیے آپ نے بٹھا دیا؟ یعنی کہ ٹیبل کے اس طرف بھی آئی ایم ایف والے، ٹیبل کے اس طرف بھی آئی ایم ایف والے. سبحان ربی العلیٰ، واہ! اس سے بہتر تو ملک چلانے کا کوئی طریقہ کار ہی نہیں ہے. اب میں آپ کے ماڈل کی طرف آ جاتا ہوں. دیکھو بھائی، بات یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی ادارے کو انڈیپینڈنس دینی ہے تو اس پہ آئی ایم ایف کے ملازم تو نہیں لگ سکتے. وہ تو باقاعدہ ہیئرنگ ہوگی، اور ہیئرنگ کون کریں گے؟ جو عوامی نمائندے ہیں، ان کے سامنے لے کر آئیں. پہلی بات تو یہ، آپ آرڈیننس کیوں لاتے ہیں؟ بل لائیں، ڈیبیٹ کریں، اس کے پروز اینڈ کونز جو ہیں ان کو دیکھیں. دوسری بات یہ ہے کہ جس شخص کو آپ نے لگانا ہے اس کی ہیئرنگ ہو. جس طرح آپ نے انگلستان اور امریکہ کی بات کی، تو وہاں پہ جب کوئی کسی کو لگایا جاتا ہے تو 1 ہفتہ ہیئرنگ رہتی ہے، اس کے تمام ماضی کو سامنے لایا جاتا ہے، اس کے تمام فیصلوں کو سامنے لایا جاتا ہے، اور تنقیدی جائزہ لیا جاتا ہے وہ دونوں ہاؤسز کے اندر کہ یہ شخص، اس کا نقطہ نظر کیا ہے، یہ اکانومی کو یہ کس... بہت مناسب ہے. جو اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس ہے، اس کے سامنے اس کی باقاعدہ ہیئرنگ ہونی چاہیے، پارلیمان کو اپروول دینی چاہیے سینٹرل بینک گورنر کی. لیکن ابھی تک کی تعیناتیاں دیکھیں تو ڈاکٹر محمد یعقوب، وہ کہاں سے آئے تھے؟ وہ بھی آئی ایم ایف سے آئے تھے. آپ کے ڈاکٹر عشرت ابھی بھی حکومت کے ساتھ ایڈوائزری رول میں ورلڈ بینک سینئر ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ تھے، اور رضا باکر بھی باہر سے آئے ہیں. سلیم رضا کسی امریکن بینک یا کسی اور ایسے میں تھے. ہمارے ہاں رواج ایسا رہا ہے، اس میں پارلیمان کی اونرشپ نام کی کوئی چیز نہیں رہی کبھی بھی. یو شوڈ پارلیمان کو جب وزیر... بڑا رائٹ اپروچ یہی ہے اس کی کہ اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس کے سامنے ہیئرنگ اور پارلیمان اپروول دے. ایک اور بات تھی، جو وزیر اعظم یہ کہے کہ میں جمہوریت ہوں، جو وزیر اعظم عوام کے سامنے آ کے یہ کہیں کہ آپ کو پتہ ہے ملک کی ترقی کے راستے میں کیا چیز حائل ہے؟ الیکشنز. وہ وزیر اعظم پارلیمان کو کیا سمجھے گا؟ آپ بتائیے. ابھی آپ نے دیکھا سینٹ کا الیکشن، 3 مربع فٹ کے اندر 5 کیمرے نکل آئے.